نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور تواڈے سامنے جناب مولانا واصف حسین شاہ صاحب، انہاں دا ٹائم 15 منٹ ہے، اور انہاں تو بعد ذاکر اہل بیت افضال مہدی راولپنڈی خطاب فرمان دے باواز بلند صلوات۔ باواز بلند صلوات۔ بارہا ہمارے ذاکرین کہا کرتے ہیں، پڑھنے والے اس ممبر پہ آنے والے، صلوات پڑھنا واجب ہے، باواز بلند صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی من علینا بمحمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ دون الامم الماضیہ وقرون الصالحہ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا و مولا ثقلین جد الحسن والحسین شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا الخاتم لما سبق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وآل محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ بواز بلند صلوات پڑھیں۔ دعا ہے رب کائنات جس عقیدت کے ساتھ بانیان نے مجلس کا اہتمام کیا ہے، اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ ہم سب کو شعور کے ساتھ آل محمد کا ذکر سننے، سنانے اور بیان کرنے، سمجھنے، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، ذکر کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پاکیزہ مقام کی عزت اور احترام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بانیان کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے، محبان آل محمد جہاں جہاں آباد ان کی سلامتی کے لیے وسیلہ دعا باواز بلند صلوات۔ محمد سب سے پہلے اطلاع ہے، جو جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ممبر بھائی نیچے بیٹھے ہوئے، مجلس شروع ہے تو کم از کم یہاں کو مناظرے کا ماحول نہیں ہونا چاہیے۔ جو جتنے ہی بیٹھے ہوئے ہیں مجلس پہ توجہ دیں، مولا کا ذکر ہو رہا ہے، جس کا نمبر آئے گا، جس کے نصیب میں ہوگا وہ انشاءاللہ ضرور پڑھے گا، لیکن کم از کم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں آداب کا لحاظ ہونا چاہیے۔ بارہا ہمارے یہاں آپ کے سامنے ذکر کیا گیا ہے کہ جہاں اہل بیت علیہ السلام کے انوار مقدس موجود ہوتے ہیں، تو جو فرما رہے ہیں جن کا آواز آ رہی ہے حیدری، شکر الحمدللہ رب العالمین۔ تو سرکار جب موجود ہوتے ہیں تو ہمارے رویوں کو دیکھ کے کیا محسوس کرتے ہوں؟ وجہ نہیں فرمائی آپ؟ ہم 14 صدیاں پہلے کے لوگوں کو آج بھی یاد کرتے ہیں کہ کسی نے اس گھر کا احترام نہیں کیا، تو جو ہے یا نہیں؟ تو ہم اگر اس گھر کے اندر بیٹھ کے احترام نہیں کر رہے تو ہمارا کہاں نام لکھا جائے گا؟ ماننے والوں میں یا دوسری تو جو ہے یا نہیں؟ تو کم از کم ابھی تو ہمیں یہ بھی نہیں پتہ چلا۔ ادھر سے ہم سرکار کے ظہور کی دعا مانگتے ہیں، اللہ جل یا امام سرکار تشریف لے آئیے، لیکن تشریف لانے والے کے لیے کیا ہمارے پاس ایسا گھر موجود ہے جو تشریف لائیں گے ہمارے گھر میں آ سکیں؟ پریشان ہو گئے ہیں، کیونکہ عادتیں ہماری بدل چکی ہیں، ہم سننے کے عادی ہو، جیسے طبیعت خراب ہو جاتی ہے نا مختلف دعائیں کھانے کے بعد، ایسے جو ہے ہماری وہ سماعتیں بھی نہیں رہی۔ عزیز میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آل محمد کا خالص فرمان یا آیت یا حدیث پڑھی جائے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ کوئی اپنی طرف سے بات کی جائے تو کہتے ہیں سبحان اللہ جی آج مجلس فلاں لے گیا اور فلاں لے گیا، تو جو ہے یا نہیں؟ مجلس کا میں کہا کرتا ہوں، کل پرسوں مجلس ہی چکوال میں، وہاں بھی میں نے عرض کی، اس ممبر پاک کا ایک نصاب ہونا چاہیے۔ آپ ماشاءاللہ نظامت کرتے ہیں تو نظامت میں فقط یہ نہیں نمبر پیش کرتے جائیں پہلے دوسرا تیسرا، اس ممبر کا نصاب ہونا چاہیے، جو بھی آئے جب بھی بولے یا قرآن کو پڑھے یا اہل بیت کو پڑھے۔ جن کو بات پسند آ گئی ہے حیدری، الحمدللہ رب العالمین، آپ نے پسند فرمائی۔ کم از کم ہمارے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جب بنیاد ہی اچھی نہ ہو تو نتیجہ کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو تھوڑا سا وقت ہے، اس وقت میں فقط اپنا یا عنوان کا تعارف ہی ممکن ہے، آگے کچھ کہنے کی گنجائش نہیں ہے، تو تبرکن جو ہے گھر کی مجلس سے بزرگوں کے لیے دعا کرنے کے لیے حاضر ہو گیا تھا۔ سرکار فرماتے ہیں اپنی مجالس کو زینت دیا کرو، سننے والے آپ سب کے لیے مجالس کو زینت دیا کرو علی کے ذکر کے ساتھ۔
زینت کسے کہتے ہیں؟ یہ نہیں کہ آئے اور بیٹھ جائیں منہ بنا کے حدیث پڑھ رہا ہوں. زینت کیا کہتے ہیں؟ زینت کہتے ہیں ایسے بیٹھے پتہ چلے کوئی علی کا ذکر سن کے خوش ہو رہا ہے. اور بندہ جو علی کا ذکر سن کے خوش نہ ہو سکا نا، تو پھر اللہ کے پاس اس کو خوش کرنے کا کوئی اور جو ہے نا علاج نہیں ہے کہ جی یہ ذکر توجہ جی یہ ذکر سن کے میں خوش نہیں ہوا، مولا آپ کو سلامت رکھے جی، اسی طرح مسکراتے رہے. تو سرکار فرماتے ہیں اپنی مجالس کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر کے ساتھ. اسی حدیث کا ترجمہ التماس دعا کے ساتھ. زینت سے مراد کیا ہے کہ ایسے مجلس میں بیٹھیں، مجلس والے آپ کو پسند فرما کے قبول کر لیں کہ ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر. مجلس میں زینت کی بات ہو رہی ہے. مجلس میں بیٹھنے کی زینت کیا ہے، سننے کی زینت کیا ہے، بیان کرنے کی زینت کیا ہے، سننے کے بعد کی زینت کیا ہے. تو جو فرمائی یعنی جہاں بھی بیٹھے، مجلس کسے کہتے ہیں؟ عربی میں جہاں 2 4 6 بندے مل کر بیٹھے نا، آپ تو جو فرما رہے ہیں آپ کے لیے، جہاں 2 4 بندے مل کے بیٹھے ہیں اس بیٹھنے والی جگہ کو مجلس کہتے ہیں. سرکار نے فرمایا مومن کی شان یہ ہے کہ جب بھی بیٹھے، جہاں بھی بیٹھے، ذکر علی کا کرے، ذکر رسول کا ہو جائے گا، ذکر علی کا کرے، ذکر خدا ہو جائے گا. تو جو فرما رہے ہیں حیدری. ہاں ماشاءاللہ سننے والوں کی نسبت پڑھنے والے زیادہ ہیں، تو میں پڑھنے والوں سے بھی کہا ہوں کہ آپ قریب ثواب ہے سننا. توجہ ہے یا نہیں کہ فقط یہاں آ کے بیان کرنا یا خاص خبریں سنانے کے وقت نہیں ہے. جیسے ان کے لیے سننا ثواب ہے، اسی طرح آپ کے لیے بھی سننا ثواب ہے. جو پڑھنے والے ہیں ان کے لیے بھی سننا ثواب ہے. ہمیں ذکر میں بیٹھے ہوں تھوڑی دیر کے لیے ہر چیز کو بھلا کر اس کو یاد کریں کہ جس کے یاد کرنے سے مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں. کتنے خلوص کے ساتھ بانیان اہتمام کرتے ہیں، اتنا خرچ اخراجات کرتے ہیں، تو ایک نتیجہ تو ہونا چاہیے نا. جو بزرگان بیٹھے ہوئے ہیں میرے سامنے، ان کی خدمت پہ دستبستہ گزارش ہے، جو آج سے 50 سال 40 سال پہلے کی ذاکری سے بھی واقف ہیں، ممبروں سے بھی واقف ہیں، آداب سے بھی واقف ہیں. سال کے بعد ایک مجلس ہوتی ہے، مجلس کروانے والے تو جو ہے یا نہیں، مجلس کروانے والے مجلس کراتے ہیں اور مجلس کا اہتمام کرتے ہیں، اتنا خرچہ کرتے ہیں، اخراجات کرتے ہیں. تو نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ شام کے بعد آپ گھر جائیں گے تو پتہ ہونا چاہیے آج میں نے سرکار کی حدیث سنی ہے، آج میں نے اتنی آیتیں سنی ہیں، آج میں نے اتنی حدیثیں سنی ہیں. توجہ یا نہیں ہے یا نہیں؟ تو یہ نتیجہ ضرور ہونا چاہیے. ہمیں روز کا روز محاسبہ کرنا چاہیے کہ پڑھنے والوں نے کیسے پڑھا، سننے والوں نے کیسے سنا. یہ ایک دن ہمارا جو ہے یہ صدیوں کے برابر اسی وقت ہو سکتا ہے کہ ایسی بیداری کے ساتھ. وہ جو ہے یا نہیں، جاگ کے آپ جاگنا وہ نہیں جو میری اور آپ کی مرضی کا جاگنا. اب میں آپ سے بزرگوں سے جو میرے سامنے بزرگ بیٹھے ہوئے محسوس نہ فرمائیں تو میں سوال کروں کہ جاگ رہا زمانہ، یہ زمانہ جاگ رہا ہے پریشانیاں دور کرنے کے لیے. حیدری آپ سلامت رہیں جی، آپ سمجھ گئے زمانہ جاگ رہا ہے. جاگ رہا ہے. جاگنے کی مراد یہ نہیں کہ یہ آنکھیں کھلی ہوئی ہوں. جاگنے سے مراد یہ نہیں ہے بندہ کام پہ جا رہا ہو. جاگنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بندہ اپنا کاروبار بزنس صحیح کر رہا ہو. جاگنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے جس بندے کو بندہ بنا کے بھیجا ہے زمین پر ایسی بندگی کرے کہ خدا کہے کہ بندو دیکھ لو ایسے میرے بندے ہوتے ہیں. امیر المومنین کا فرمان برداشت فرما رہے ہیں. سرکار فرماتے ہیں الناس نیام، بندے سوئے ہوئے ہیں، بندے سوئے ہوئے ہیں. اذا ماتوا انتہبوا، مریں گے تو جان جائیں گے، مرنے کے بعد پتہ چلے گا. میں آپ کی پریشانیاں دور کرنے جا رہا ہوں، مرنے کے بعد پتہ چلے گا، مرنے کے بعد پتہ چلے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سرکار امیر المومنین فرما رہے ہیں الناس نیام، یہ بندے سوئے ہوئے ہیں. اب اس سے سوئے ہوئے کون ہو سکتے ہیں؟ کسی کے سامنے علی پڑھا ہو جا رہا ہو، علی کا ذکر کیا جا رہا ہو اور بندہ زبردستی سے پتھر بن کے بیٹھا ہو. تو جو ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں بندہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جو علی کا ذکر سن کے خوش ہو کے اپنی شرافت کی گواہی دے دے. تو جو ہے یا نہیں؟ اپنی شرافت کی گواہی. 15 منٹ دیے ہیں، آپ ذرا تیزی نہ کریں، انشاءاللہ میں 2 منٹ پہلے چھوڑ دوں. ہاں جناب میں کیا کہہ رہا ہوں، بندے سوئے ہوئے ہیں. اب وہ پہلے کے زمانے میں لوگ سوئے ہوئے تھے، آج بھی آپ سوئے ہوئے ہیں. صبح شام دیکھیں کہ آپ آل محمد کو کتنا سنتے ہیں، قرآن کتنی دفعہ دیکھتے ہیں، قرآن کی کون کون سی آیتیں پڑھتے ہیں، امیر المومنین کے فرامین کس کس توجہ ہے یا نہیں؟
کس کس کو یاد ہے؟ جس کے اندر جاگنے والا وہ ہوتا ہے جس کے اندر امامت جاگ رہی ہو، جس کے اندر شریعت بیدار ہو رہی ہو، جس کو یہ پتہ ہو کہ میرے وارث کو آنا ہے، میں نے سرکار کو سلامی کرنی ہے۔ حیدری مزاج بدل گئے ہیں۔ میں ہمیشہ مجالس میں عرض کیا کرتا ہوں بزرگوار ہدیۃً تحفۃً کہ مجلس صاحب کی مرضی کے مطابق پڑھی جائے یا امام کی مرضی کے مطابق۔ آگے سے بندے کہتے ہیں جی ہماری مرضی کے مطابق، توجہ جی ہماری مرضی کے مطابق، تو میں کہا کرتا ہوں آپ کی مرضی کے مطابق مجلس پڑھیں تو امام ناراض ہو جاتے ہیں، امام کی مرضی کے مطابق مجلس پڑھیں تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارا وہ کردار نہیں رہا۔ نام کے لحاظ سے سرکار نے فرمایا آخری زمانے کے لوگوں کا مذہب فقط زبان کی حد تک ہوگا، زبان تک ہوگا جی، میں مسلمان میں مسلمان، میں مومن میں مومن، جبکہ سرکار فرماتے ہیں کہ ہماری محبت ہماری ولایت وہ عظیم چیز ہے جس بندے کے اندر ہو اسے بولنے کی ضرورت ہی پیش آتی، قسمیں اٹھانے کی ضرورت پیش نہیں آتی کہ خدا گواہ ہے باوضو ہوں میں بتا رہا ہوں میں، تو جو ہے سرکار ہماری محبت کی خوشبو اتنی ہوتی ہے بندہ فرش میں بیٹھا ہو عرش والا اس کی خوشبو کو محسوس کرتا ہے، عرش والے فرشتے اس کی خوشبو کو محسوس کرتے ہیں۔ اب اگر محسوس نہ فرمائیں تو میں آپ کو دوبارہ وہ حدیث سناؤں جس حدیث کو آپ بارہا سن چکے ہیں۔ کہا جاتا ہے جہاں ذکر آل محمد ہو رہا ہو وہاں سے فرشتے عرش پہ جاتے ہیں، عرش پر جا کر فرشتے وہاں جا کر اپنی ایک خوشبو دکھاتے ہیں، لوگوں کو محسوس کرواتے ہیں مخلوق کو، تو وہاں کی مخلوق اس خوشبو کو محسوس کر کے کہتی ہے کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ آخری بات دلتما سے دعا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا جاتا ہے یہ مجلس شبیر سے آ رہے ہیں۔ کہ مجلس شبیر میں اتنی خوشبو ہے؟ کہا ہاں اب بھی ہے، مجلس ختم ہو گئی ہے اب بھی ہے، اب بھی ہے، لیکن وقت اتنا بدل چکا ہے کہ اب ہمارے سامنے سارے حالات ہیں۔ اللہ ہمیں اس منبر پر سچ پڑھنے، سچ بولنے، سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس منبر کی سلامتی کے لیے، بے ذاکرین کی بہتر پڑھائی کے لیے، ہمارے علماء کی سلامتی کے لیے اور علماء کے بہتر مستقبل کے لیے اور جو مخلصین ہیں ان کی سلامتی کے لیے وسیلہ دعا باواز بلند صلوات۔